الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ زیادہ کھانے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے 6 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ مناجات خداوندی عز و جل سے محرومی ہو جاتی ہے، علم و حکمت کی حفاظت میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں، مخلوق پر شفقت سے دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شکم سیر یہ سمجھتا ہے کہ شاید سب کا پیٹ میری طرح بھرا ہوا ہو، یوں اس کی مسکینوں اور بھوکھوں سے ہمدردی کم ہو جاتی ہے۔ عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، نمازی مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یہ حضرات بیت الخلاء کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، نماز میں سستی لاتا ہے۔ تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے، کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں، پیٹ بھر کر کھانا اور زیادہ بولنا۔ اور حضرت ابن نجیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھائیے، کیونکہ فإن الأکل یغیر العقل، کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکثریت معدے کے امراض میں مبتلا ہے۔ اللہ اللہ، آج کل تو ہم نے یہ بھی پڑھا اور سنا اور دیکھا ہے کہ نادان لوگوں میں زیادہ کھانے کے باقاعدہ مقابلے کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کھا لیتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر تصور کیا جاتا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل لوگ پیسے دے کر کھانے کی بازاری اشیاء اور ان کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے امراض خریدنے میں مصروف ہیں۔ ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کی دھوم ہے، ان کی خریداری کی دھوم ہے، فوڈ کلچر کا دورہ ہے، ایک محلہ میں کئی ریستوران کھلے ہوئے ہیں، ہر سو ہوٹل جگمگا رہے ہیں، 4 سو کباب، سموسے کے بستے، دہی بھلے اور آلو چھولے کے خانچے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف سیخ کباب، چکن ٹکوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، آئس کریم اور سوڈا لیمن کی بوتلوں کی دکانوں کی خوب بہاریں ہیں۔ ضرورت مند تو ہیں ہی، لیکن ساتھ لوگ فقط نفس کی لذت کے لیے اور کھانے پینے کی چیزوں کی حرص کے مارے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ ہاتھ میں آ رہا ہے پھانک رہے ہیں، جو ملا ہے ہڑپ کر رہے ہیں، نہ کسی کو دنیاوی نقصان کی فکر، نہ بیماری کی پرواہ، نہ ہی آخرت کے حساب کی پڑی ہے۔ ہر ایک کی آرزو ہے کھاؤں بس کھاؤں اور کھاتا ہی چلا جاؤں، کھاؤں پیوں اور جان بناؤں۔ کاش ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد رہتی، اولیاء کرام کی بھوک یاد رہتی، کربلا والے مقدس حضرات کی بھوک یاد رہتی۔ کاش اللہ تعالیٰ میں سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔